میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اذان کن مواقع پر مشروع ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ اذان شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ فرائض، 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کے لیے اذان کا دینا سنت مؤکدہ ہے۔ جان بوجھ کر اذان کو چھوڑ دینا یہ مذموم حرکت ہے، اور اگر کہیں بھولے سے فرائض یعنی جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعۃ المبارک، ان میں اذان تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اگر کہیں اتنا وقت تنگ ہو جائے کہ اذان نہیں دی جا سکی تو اس اذان کے نہ ہونے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان مواقع پر اذان فرائض، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر جنگل میں سفر کر رہا ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے اور وہاں وہ بھول جاتا ہے تو وہاں بھی اذان دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو کوئی وہم کی بیماری ہو گئی، پریشان اور غمگین ہو گیا، تو وہ کسی اپنے عزیز سے، دوست سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کان میں آپ اذان دے دیں۔ یہ یاد رہے کہ اذان صرف نماز کے لیے، جو فرض نماز کے لیے اذان دی جائے گی، اس میں شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں ڈال کر تو وہاں زور سے اذان دینا یہ مشروع ہے۔ باقی جتنے مواقع اذان کے آتے ہیں وہاں کان میں انگلی کا دے کر اور زور سے دینا یہ مشروع نہیں ہے۔ صرف اذان کے الفاظ یہ کہنا یہ شریعت مطہرہ میں ہے۔ اسی طریقے سے نومولود بچہ، اس کے کان میں اذان، دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کا کہنا یہ مشروع ہے، اور وہاں بھی یہی ہے کہ بچے کے کان میں اذان اس وقت دینا بہتر ہے جب وہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد نہلا دیا جائے، اس کو کپڑا پہنا دیا جائے یا لپیٹ لیا جائے، پھر کسی نیک صالح والد ہو، بھائی ہو، چچا ہو، یا امام صاحب کوئی ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، وہ کان میں اذان دے دیں۔ اور آج کل میٹرنٹی ہوم کے اندر عموماً ولادتیں ہوتی ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اذان دینے والا مرد میسر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اذان عورت بھی دے سکتی ہے۔ عورت کے اذان دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، بچے کے کان میں اذان دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا رخ وہ قبلہ جانب ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی شخص کو مرگی کی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ مرگی جس کو آ جاتی ہے اس کو جوتا سنگھا دیتے ہیں، کوئی گوبر سنگھا دیتے ہیں، کوئی پرانی چیز سنگھا دیتے ہیں، تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے اس کے کان میں اذان دینا چاہیے، کیونکہ اذان جو ہے یہ شیطان کے دفع کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان اس مقام سے دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے ان مواقع پر اذان ہونی چاہیے۔ اور دیگر کوئی بھٹک گیا ہے اور اس کے لیے بھی اذان، چونکہ راستہ دکھانے والے بھی اللہ ہیں، تو اس وقت بھی اذان دینا ہے۔ بیابان، جنگل، صحرا میں یا قبرستانوں سے نکلتے ہوئے، وہاں چونکہ عموماً یہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہاں بھوت، پریت، چڑیل، جنات وغیرہ یہ ہوتے ہیں، تو ان کا سایہ معلوم ہوتا ہے، یا گھروں میں ان کا سایہ محسوس ہو تو اس وقت بھی گھر میں اذان دینا یہ مشروع کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب ابھی ایک سوال یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ تو آپ نے وہ جگہ ہمیں بتا دی کہ جہاں اذان دینا مشروع ہے، جی جی، مطلب جہاں کوئی ایسے مواقع بھی تو ہوں گے نا جہاں اذان ممنوع ہو اور مشروع نہ ہو، نہیں جی دینی چاہیے؟ جی بالکل، بلکہ ہم عبادات ہی سے شروع کرتے ہیں۔ نماز عید ہے، حالانکہ وہ عبادت ہے، نماز ہے، اور وہاں
اذان دینا مشروع نہیں ہے۔ صحیح۔ عید کی دونوں نمازیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اسی طریقے سے نماز کسوف ہے، خسوف ہے اور نماز استسقاء ہے، ان کے لیے بھی اذان نہیں دینی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ قبر پر اذان دیتے ہیں۔ قبر پر اذان دینا بھی مشروع نہیں ہے، بلکہ اس کو علماء اکرام نے بدعت میں شمار فرمایا ہے، اس لیے کہ اذان ہوتی ہے زندہ لوگوں کے لیے۔ کہیں آگ لگ گئی اذان دو، کہیں بھٹک گیا اذان دو، کہیں اور غصہ یا جھگڑے کی کوئی کیفیت، قوموں کے اندر جنگ لگ گئی اذان دو۔ تو یہ سارے معاملات زندوں کے لیے ہیں، اور یہ اس میں شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اب جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو چلے جانے کے بعد شیطان کا اثر ختم ہو گیا۔ اب شیطان کا جب اثر ختم ہو گیا تو یہاں تو یہی آتا ہے اذان میں کہ اذان جہاں دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، تو شیطان کا مردے سے اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اس کو بھٹکانے کا، اس کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کا۔ اس لیے قبر پر اذان دینا یہ مشروع نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔